اعوذ باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو لوگ امسال تراویح پڑھانا چاہتے ہیں یا جو لوگ اپنا قرآن بھول چکے ہیں اور تراویح پڑھانے کے خواہش مند ہیں، تیاری کا کیا طریقہ ہو اور کس طرح سے ہم تیاری کریں کہ رمضان میں آرام سے اطمینان سے تراویح پڑھا سکیں، اس کے لیے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے، تجربہ رہا ہے۔ چونکہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں خود 5-6 سال بعد تراویح سنایا تو مجھے کافی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ میں نے بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ صرف 4-5 دن کی تیاری میں قرآن کریم کو 10 حفاظ 15 حفاظ کے آگے چل کر، یعنی ان کے پیچھے میرے پیچھے 10-15 حفاظ کرام تھے، اس کے باوجود میں نے تراویح سنائی الحمدللہ۔ اور پہلی غلطی لقمہ مجھے وہ 10ویں پارے میں جا کر کے پڑھا تھا، یہ آپ لوگوں کو میں اپڈیٹ دے چکا ہوں۔ بہرحال آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ قرآن، جو لوگ بھی بھول چکے ہیں ایک دم بالکل اور تراویح نہیں پڑھا سکتے ہیں یا پڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں کہ میں تراویح نہیں پڑھا پاؤں گا، بہت زیادہ قرآن بھول گیا ہوں، ایسے بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ اس کی تیاری ہم کس طرح سے کریں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگ آموختہ پڑھنا اسٹارٹ کیجئے۔ 4-5 پارہ روزانے کے معمول پر کم از کم یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں، چونکہ ہمارے پاس وقت اب بہت کم ہے۔ اس مہینے میں آپ 3-4 ختم آپ صرف آموختہ پڑھ کے کر لیں، اور یہ جو آموختہ پڑھنے کا وقت ہوگا، آپ صبح میں چاہیں تو پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد 2 پارے پڑھ لیں، ظہر کے بعد 2 پارے پڑھ لیں، اور اسی طرح سے مغرب بعد 2 پارے پڑھ لیں، یہ 6 پارے آپ کے ہو گئے ہے نہیں؟ تو اس طرح سے آپ نے ایک ختم کرنا ہے، دوسرا ختم آپ اسی طرح سے ایک دوسرا ختم بھی کریں، ٹھیک ہے؟ آموختہ پڑھ کر کے یہ ابھی آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کو قرآن یاد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے نا، صرف آپ کو آموختہ پڑھنا ہے۔ 3 دورہ قرآن کا آپ کو صرف اور صرف آموختہ پڑھ کر کے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آموختہ 10 پارہ کر کے پڑھیں، 15 پارہ کر کے پڑھیں، 6 پارہ کر کے پڑھیں، 8 پارہ کر کے پڑھیں، لیکن 3 دورہ کم از کم آپ صرف آموختہ پڑھ کر کے کر لیں۔ اس درمیان آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کو آپ کا قرآن یاد ہوا یا نہیں ہوا ہے، یہ پہلی ٹرک ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا دور جو آپ کریں گے وہ اس طرح سے کریں گے کہ جیسے ہم سبق سنانے سے پہلے سبق کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، نہیں تو یاد کرنے کے طریقے سے جس طرح آپ بالکل سبق نئے سرے سے سنا رہے ہوں کسی کو، تو اپنا سبق یاد کرتے ہیں پہلے خوب اچھے سے، اس کے بعد سناتے ہیں۔ تو دوسرا دور ایک ہی دور ہو، لیکن اس طریقے سے ہو کہ آپ سبق کی طرح قرآن کو یاد کریں اور یاد کرتے ہوئے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر صفحے کو آپ کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو مزبانی پڑھنا ہے، اور یاد ہو جائے تو پھر اگلا صفحہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس طرح سے یاد کرتے ہوئے آپ کو دوسرا دور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 دور تو پہلے آموختہ پڑھ کر کے کرنا ہے، چوتھا دور آپ نے اس طرح سے کرنا ہے جیسے سبق کو یاد کرتے ہیں اور استاد کو سناتے اس طرح سے کر لینا ہے۔ اور جب اس طرح سے آپ کر لیں گے، اس کے بعد مزید 3 دور آپ کم از کم آموختہ پڑھ کے کریں، اس طرح سے، اس انداز میں کہ جیسے ہم کو تراویح پڑھانی ہے، ہم کو قرآن تراویح کے اندر سنانا ہے۔ اب پہلے والے 3 دور کیے اس طریقے سے نہیں، اب یہ 3 دور ہوں گے آپ کے مزید، وہ اس انداز میں آپ کو کرنے ہیں، آپ کو پڑھنے ہیں قرآن کو کہ جیسے آپ تراویح کے اندر قرآن سنانے والے ہیں، جس ترتیل کے ساتھ، تدویر کے ساتھ یا حدر کے ساتھ جس طرح سے آپ سنانے والے ہیں، پریکٹیکلی اس کو اسی طرح سے پڑھنے ہیں۔ پہلا دور ہوگا 3 دور، وہ تو آپ ایسے پڑھتے چلے جائیں، خوب تیزی میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، برق رفتاری کے ساتھ بھی پڑھے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو صرف پڑھنا ہے۔ وہ اس لیے میں بتلا رہا ہوں یہ 3 طریقے کہ پہلا دور آپ جلدی جلدی کریں گے، آموختہ پڑھیں گے، جلدی جلدی پڑھیں گے، تو اس سے آپ کا قرآن ایک دم بالکل کچا ہے، تھوڑا سا تازہ ہو جائے گا، تھوڑا سا آپ کو قرآن یاد ہونے لگا، آپ کی زبان پر قرآن کے الفاظ بھی آنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جب دوسرا دور کریں گے سبق کی طرح سے، تو وہ دور آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ آپ کو بالکل لگے گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو قرآن بالکل پونا حصہ آپ کو قرآن یاد ہو گیا ہے نہیں؟
75% آپ کو قرآن یاد ہو گیا ہے. جب آپ سبق کی طرح سے قرآن کو یاد کر کر کے آگے بڑھیں گے، ایک دور کریں گے، یعنی چوتھا دور. 3 دور تو پہلے آپ نے کیا آموختہ پڑھ کے، چوتھا دور آپ سبق کی طرح سے، اور اس کے بعد جو مزید 3 دور کریں گے وہ تراویح کی بالکل آخری تیاری ہے آپ کی کہ قرآن آپ کو تراویح میں سنانا ہے. تو وہاں پر آپ نے اس طریقے سے 3 دور کرنا ہے جس طریقے سے آپ سنانے جا رہے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اگر آپ اسی طرح سے، اگر جس طرح پہلا دور آپ نے 3 دور کیا ہے اس طرح سے کریں گے تو قرآن جو اسی طرح سے آپ جو ہے وہاں تراویح میں بھی سنائیں گے. اس لیے وہ پریکٹس چھوڑ کر کے آپ کو 3 دور اس طرح کی پریکٹس کے ساتھ کرنی ہے، مشق کرنی ہے کہ جیسے آپ قرآن تراویح میں سنا رہے ہو. تو آپ جو ہے حدر میں قرآن کو 3 دور جو ہے آپ پڑھیں گے، مزید سبق کی طرح یاد کرنے کے بعد مزید 3 دور جو کریں گے وہ آپ جو ہے حدر کے انداز میں کریں گے، ہے نہیں؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. تو کہتے ہیں کہ جو آدمی بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. تو یہ پریکٹس آپ کی ہو جائے گی کہ آپ جب قرآن رمضان میں تراویح میں سنائیں گے تو اسی طرح سے سنائیں گے. تو آپ اس طرح سے مزید 3 دور پریکٹس کے طور پر، مشق کے طور پر آپ نے کرنے ہیں. انشاءاللہ یہ 3 طریقے آپ آزمائیں. میں فلی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کا قرآن آپ کو ازور ہو جائے گا، اس لائق ضرور ہو جائے گا کہ آپ جو ہے تراویح رمضان کے اندر سنا سکیں گے انشاءاللہ. مزید اس پر طریقے اور ٹپس انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا، جیسا کہ میں پچھلے رمضان میں بھی دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اس طرح سے آپ لوگوں کو طریقے بتلاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ لائیو بھی آ کے آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا، اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اب تک پہنچتی رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.